یہ کہنا غلط نہیں کہ سن 2020 میں پاکستانی فلمی صنعت کے تعامل میں آخری کیل کورونا وبا نے ٹھوکی، مگر اس زوال کی ابتدا کے پیچھے بہت سارے دیگر عوامل بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر مستقبل میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھوس اور انقلابی اقدامات اٹھانا ہوں گے، ورنہ صورتحال بد سے بدتر ہو جائے گی۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی ادوار میں 3 بڑے فلمی مراکز کراچی، لاہور اور ڈھاکہ تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سن 1960 اور سن 1970 کی دہائی میں سالانہ 200 سے 250 فلمیں بنتی تھیں۔ اسکرینوں کی تعداد بھی 700 سے 800 کے درمیان تھی اور ہر بڑے چھوٹے شہر میں فلم کی نمائش کی سہولت موجود تھی، اور پاکستانی معاشرے میں سینما جا کر فلم دیکھنا ایک اہم ثقافتی سرگرمی تھی جس میں خاندان کے تمام افراد شریک ہوتے تھے۔ اس وقت کے فلم ساز بھی جہاں ایک طرف رومانوی اور ایکشن فلمیں تخلیق کرتے تھے، وہیں دوسری طرف تہذیبی اور ثقافتی اقدار کی حامل فلمیں بھی بنا کرتی تھیں۔ پاکستانی معاشرے کی طرح فلمی صنعت میں بھی توازن تھا۔ پھر پاکستان میں جمہوری روایات پر شب خون مارا گیا، مشرقی پاکستان الگ ہوا اور ایک فلمی مرکز یعنی ڈھاکہ ہاتھ سے چلا گیا۔ یکے بعد دیگرے مارشل لاء لگائے گئے اور پھر جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کے دور میں باقی 2 مراکز کا بھی ستیہ ناش ہو گیا۔ جنرل ضیاء کی آمریت نے پاکستانی فنون لطیفہ اور بالخصوص فلمی صنعت کا بوریا بستر سمیٹ دیا۔ اس کی کچھ تلافی خود کو لبرل قرار دینے والے مشرف کے آمرانہ دور میں ہوئی، مگر خسارہ زیادہ تھا اور وصولی انتہائی محدود تھی۔ نئی صدی کے آغاز پر فلم کی بحالی کا نعرہ لگایا گیا، لیکن 20 سال گزر گئے، پاکستانی سینما انڈسٹری بحال ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آمرانہ حکومتیں ہوں یا پھر جمہوری سرکار، کسی کی بھی ترجیحات میں فلم کا شعبہ نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ماضی میں فلمی صنعت کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک سرکاری ادارہ نیفٹک بنایا گیا تھا، مگر وہ بھی بند ہو گیا۔ کورونا کے بعد پوری دنیا میں فلم کا منظرنامہ بدل گیا ہے، مگر پاکستان میں ہو کا عالم ہے۔ فلمی ناقدین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاکستانی فلم سازوں کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہوتا، اسی لیے جب ان کے پلان اے پر کورونا نے جھاڑو پھیری تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کریں۔ ایک عرصے تک پاکستانی مین سٹریم نیوز چینلز بھی اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتے رہے، دوسروں کی فلموں پر اپنے نام کے ٹھپے لگا کر فلمیں ریلیز کرتے رہے۔ اب فلم سازوں کا ڈھول بھی خاموش ہے اور نیوز چینلز کی بولتی بھی بند ہو چکی ہے۔ یہ سب فلم کی بحالی میں اپنا عملی کردار نبھانے کا راگ الاپتے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری فلمی صنعت دنیا میں جعلی باکس رکھنے والی واحد فلمی صنعت ہے، تو یہ تنزلی اور سختے کی کیفیت ایک دم نہیں آئی، اس کو کئی دہائیاں لگی ہیں۔ بھٹو دور میں جب یہ ملک روشن خیال اقتدار کا حامی تھا تو یہاں فنون لطیفہ نے بھی انہی رجحانات کے ساتھ ترقی کی۔ فلمی صنعت میں بھی بے حد عمدہ کام ہوا، مگر پھر بات بگڑنے لگی۔ اب ایک عجیب بے یقینی کی کیفیت ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ملک میں کورونا ختم ہونے کے بعد بھی پاکستانی فلمیں بن کر ریلیز بھی ہوں گی یا نہیں۔ بہت ساری وجوہات کے ساتھ اس کی کلیدی وجہ یہ بھی ہے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کورونا کے بعد فلم سازوں نے نیٹ فلکس جیسے ڈیجیٹل اور آن لائن پلیٹ فارمز کا رخ کر لیا، اور اب ان کے لیے پیشہ ورانہ اصطلاح OTT یعنی اوور دی ٹاپ استعمال ہوتی ہے، یعنی ویب سیریز اور فلموں کو ایک عام ناظر تک بذریعہ انٹرنیٹ پہنچانا۔ اس نظام کے تحت امریکہ اور بھارت سمیت بڑی فلمی صنعتوں نے اپنی فلموں اور ویب سیریز کو بغیر کسی انتظار کے ان پلیٹ فارمز پر ریلیز کرنا شروع کر دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ناظرین جو کورونا کی وبا سے گھروں میں محدود تھے وہ اس سے خوب مستفید ہوئے۔ کئی ایک آن لائن پورٹل اب بہت مقبول ہو چکے ہیں، ان میں پاکستان میں نیٹ فلکس سر فہرست ہے، جبکہ دنیا کے دیگر پورٹلز بھی رفتہ رفتہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، مگر اس پر پاکستانی فلمیں اور ڈرامے برائے نام ہیں۔ اب پاکستانیوں کو بھی ہوش آیا ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز بننے چاہیے۔ حکومت پاکستان نے بھی نیٹ فلکس جیسے پورٹل بنانے کا اعلان کیا ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ ان کی مقبولیت یا فین فالوئنگ میں اتنی جلدی کیسے اضافہ کریں گے، کیونکہ وہ تو فلموں اور ویب سیریز کے نام پر بنتی ہے، جبکہ ان کا دامن خالی ہے۔ پھر ستم بالائے ستم کہ بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز، میڈیا ہاؤسز اور فلم سازوں نے یوٹیوب کے ذریعے فلموں کو ریلیز کرنے کا اندیا دیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان میں سے اکثریت کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ مستقبل کا سینما مختلف ہوگا۔ زمانے کے انداز بدلے گئے ہیں، لیکن ہنوز سختے کا عالم ہے اور سب ٹامک ٹوئیاں مارنے میں مصروف ہیں۔ چاہے پاکستان میں سینما ہال ہوں یا آن لائن پورٹل، سن 2020 بھی گزر گیا، اب بھی ہر طرف خاموشی ہے۔ آگے کافی عرصے تک سینما آباد ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، چاہے کورونا کا دور ختم بھی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فلموں کی ترسیل اور تشکیل کا انتظامی ڈھانچہ ہی جدید نہیں۔ سینما انڈسٹری کا پورا ڈھانچہ کورونا نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ سینما ہال کے مالک کو جو کرایہ ملتا ہے اس سے وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتا ہے، ڈسٹریبیوٹر کو اپنا معاوضہ ملتا ہے، جبکہ فلم ساز کو اپنی رقم واپس ملتی ہے اور بعض اوقات منافع بھی۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کورونا آنے کے بعد تقریباً سال بھر کا کرایہ سینما مالکان کو ادا نہیں کیا گیا۔ اب جب بالترتیب سماجی حالات معمول پر آ رہے ہیں تو ایک ایک کر کے چیزیں کھل رہی ہیں، لیکن سینما ہال اب بھی بند ہے، کیونکہ ان کے مالکان کو ڈسٹریبیوٹرز نے کورونا سے پہلے کے واجبات ادا نہیں کیے۔ پھر مالکان نے انہی واجبات میں کورونا کا عرصہ بھی شامل کر دیا، جس پر ڈسٹریبیوٹرز راضی نہیں ہیں۔
यूं खसारा है कि पूरी फिल्मी सनत पर हावी हो गया है, और फिल्मी सनत भी वो जो पहले ही लागर और बेहाल थी। पिछले कुछ अरसे से इंडियन के अलावा अंग्रेजी फिल्में भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो रही, लिहाजा सिनेमा की बहाली का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। किस्सा मुख्तसर सन 2020 पाकिस्तान की फिल्मी सनत का बदतरीन साल साबित हुआ है। सन 2020 में 5-6 पाकिस्तानी फिल्मों का रिलीज होने की शुनी थी, लेकिन उनके बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इस साल भी रिलीज होंगी, क्योंकि सिनेमा घर बंद पड़े हैं। पाकिस्तान में सिनेमा की बहाली तभी होगी जब सिनेमा हॉल भरे होंगे, और वो तब होंगे जब बैन अक़वामी फिल्में बशमूल इंडियन फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।